لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون تحقیق ہم نے تمہاری طرف وہ کتاب اتاری ہے جس میں تمہاری نصیحت، تمہارا تذکرہ، تمہارا ذکر ہے، کیا پھر بھی تم سمجھتے نہیں ہو؟ قرآن مجید کی عظمت، اس کے معجزات و کمالات، اس کا مقام و مرتبہ اور شرف بیان سے باہر ہے۔ اس کتاب سے تعلق ہونے کی وجہ سے اللہ کی جو رحمتیں اور برکتیں انسانوں کو ملتی ہیں انہیں گنا نہیں جا سکتا۔ اگر یہ بات کہی جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں جو وعدہ کیا تھا اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، اہل ایمان سے، صحابہ سے، کہ تمہیں زمین بھر کی خلافت دوں گا میں، جو لوگ تم میں سے ایمان لائے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں، ان سے اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ انہیں زمین کی حکومت عطا فرمائے گا، خلافت عطا فرمائے گا۔ تو اس وعدے کی تکمیل میں، پورا ہونے میں جو بہت بنیادی کردار تھا وہ قرآن مجید کا کردار تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے اللہ تعالیٰ کی کتاب سے حقیقی تعلق پیدا کر لیا تھا۔ قرأت کے لحاظ سے بھی وہ اس کی قرأت کرتے تھے، تلاوت کرتے تھے، اسے یاد بھی کرتے تھے صحابہ کرام نے، اور نہ صرف کہ صحابہ نے اسے خود یاد رکھا بلکہ نسلوں کے لیے یاد رکھنے کا بندوبست کر دیا۔ جو کتاب ہے یہ قرآن مجید گتوں میں محفوظ، یہ مختلف جگہوں پر لکھے ہوئے کو جمع کس نے کیا تھا؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام نے۔ قرآن نہ صرف خود انہوں نے یاد رکھا بلکہ آج تک ہی نہیں، قیامت تک کی نسلوں کے لیے ایسا انتظام کر دیا کہ وہ بھی اسے یاد کرنے والے بن جائیں۔ پھر قرآن مجید کے حکموں کو یاد رکھا، جو احکام الہیہ تھے اس کتاب میں انہیں یاد رکھا، عمل کیا اور وہ احکام آگے بھی پہنچائے۔ اور پھر جو احکام الہیہ کی حفاظت میں ایک مقام اور ایک درجہ آتا ہے اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنا، والحافظون لحدود اللہ، اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے، انہیں پامال نہیں ہونے دیتے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احکام الہیہ کی تقسیم بیان کرتے ہوئے یہ بات فرمائی کہ اللہ نے وحد حدود، اللہ نے کچھ حدیں مقرر کر دی ہیں اپنے دین میں، شریعت اور قانون میں،
فلا تنتہکوها، ان حدوں کو، یا فلا تضیعوها او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان حدوں کو تم نے پامال نہیں ہونے دینا۔ صحابہ کرام ان حدوں کو پامال نہیں ہونے دیتے تھے۔ ہر دور ہر زمانے میں اللہ کی حدیں انہوں نے قائم رکھی۔ اس کتاب کو ہر حوالے سے، ہر لحاظ اور پہلو سے انہوں نے محفوظ کیا۔ تلاوت کرتے تھے، تلاوت کرنے میں ان کی مثال کوئی نہیں۔ اس کتاب کی حدوں کی حفاظت کرنے والے تھے، اس میں ان کی مثال کوئی نہیں۔ اس کتاب کو اپنے آپ پر ہی نہیں، اپنی نسلوں پر، اپنے جو اگلی پود ہے ان پر اس کتاب کو نافذ کرتے تھے۔ اور ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی وہ آیت قرآن مجید کی سورہ جمعہ کی موجود تھی۔ اللہ نے قرآن مجید میں مثال بیان کی ہے، مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین كذبوا بآیات اللہ واللہ لا يهدی القوم الظالمین۔ جن لوگوں پر اللہ نے تورات کی ذمہ داری عائد کی تھی نا کہ اس کتاب کو سنبھال کے رکھنا، اپنے لیے بھی، اپنی نسلوں اور معاشروں کے لیے بھی، لیکن انہوں نے یہ ذمہ داری پوری نہیں کی۔ فرمایا ان کا حال تو گدھے جیسا ہے جس پر کتابیں لادی ہوں۔ تو گدھا کتابیں لاد کر صرف بار برداری کا کام ہی کر رہا ہے۔ کتابیں اس کی کمر پر لادنے سے اس گدھے کے علم میں اضافہ نہیں ہو سکتا، اس کی شان و شوکت میں اضافہ نہیں ہو سکتا، اس کی پرسنالٹی اور شخصیت میں کوئی بہتری اور کوئی اعلیٰ مرتبہ نہیں آ سکتا، گدھا گدھا ہی رہے گا۔ فرمایا ان اہل کتاب کا معاملہ یہی رہا، وہ گدھے کی طرح ہیں۔ اور پھر خود اللہ نے فرمایا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کو جھٹلانے والوں کے لیے یہ بدترین مثال ہے۔ جھٹلانے والے، اب ذرا غور کریں، اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے جو اللہ کی کتاب پر ایمان لے آئے تھے، اللہ کی کتاب کو، اللہ کی کتاب سمجھتے تھے اور جانتے تھے کہ یہ حضرت موسیٰ پر اللہ کی کتاب نازل ہوئی ہے، سچی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلانے والوں کے لیے بدترین مثال ہے۔ مطلب یہ ایمان لا کر اگر اس کتاب کو اپنے اوپر لاگو نہیں کیا، نافذ نہیں کیا، اس کے احکام کو کھنگالا نہیں ہے، اپنی زندگی اس کے قالب میں ڈالی نہیں ہے، سانچے میں ڈالی نہیں ہے، اس کتاب نے جو چیزیں چھڑوانی چاہیں وہ چھوڑی نہیں ہیں، اس کتاب نے جو چیزیں اپنانے کا حکم دیا ہے وہ اپنائی نہیں ہے، اللہ نے اس کو جھٹلانے سے تعبیر کیا ہے۔ اور ان کی اللہ نے ایک عملی زندگی کی ایک مثال قرآن نے پیش کر دی سورہ بقرہ میں۔ اللہ نے کہا تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف جنگ نہ کرنا۔ قرآن مجید یعنی تورات میں بنی اسرائیل کو اللہ نے فرمایا کہ ایک دوسرے کے خلاف جنگ نہ کرنا، عہد لیا، پکا بات۔ لیکن ایسا ہوا کہ اللہ نے فرمایا ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان، تم نے ایک دوسرے کو قتل بھی کیا۔ اللہ نے کہا تھا ایک دوسرے کو جلا وطن نہ کرنا، بھائی چارے کا تقاضا یہ ہے کہ انہیں گھروں سے نہ نکالنا، تم نے نکالا بھی ایک فریق کو، گھروں سے بے گھر کر دیا، جنگوں کی صورت میں قیدی بنا لیے گئے۔ جب تمہارے بھائی بند تمہاری مسلط کی ہوئی جنگوں کی وجہ سے کچھ قتل ہو گئے، کچھ قید ہو گئے، قیدی بن گئے، اب کیا ہوا؟ اب جناب گلی محلے میں ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں، یار اتنے ہمارے بھائی قیدی ہو گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی کتاب میں نا قیدیوں کو چھڑانے کا بڑا ثواب بیان ہوا ہے تورات میں، تو چندہ اکٹھا کرو، پیسے ڈالو، ہم قیدیوں کو چھڑانا چاہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ان کو قید کروانا ہی پہلے اللہ نے حرام کیا تھا، پہلے قید کروایا تم نے اپنی جنگ کی وجہ سے، اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے، اپنا غصہ اور بڑاس نکالنے کے لیے پہلے تم نے انہیں قید کروایا، کچھ قتل کر دیے، اور اب انہیں تم قید سے چھڑوانے کے لیے چندہ جمع کر رہے ہو۔ یہ کیا دو عملی ہے تمہاری، دو رخا پن ہے۔
افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا اللہ کی کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور ایک حصے کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ یعنی ان کی بے عملی کو اللہ نے نری بے عملی نہیں کہا، اسے کفر قرار دیا ہے۔ ایک بات مان لی کہ کتاب اللہ میں آئی ہے، اور دوسری کتاب بات چھوڑ دی خود ہی اپنی خواہشات کی تسکین اور تکمیل کے لیے۔ تو ایک حصے کو ماننا، عمل کرنا، اور دوسرے حصے پر عمل نہ کرنا، دانستہ عمل نہ کرنا، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر سورہ بقرہ میں کفر فرمایا ہے۔ اور جو سورہ جمعہ کی آیت پڑھی ہے، ان کی بے عملی کو اللہ نے تکذیب سے، جھٹلانے سے تعبیر کیا ہے۔ تو دیکھیں ایمان لانے والے، کتاب اللہ کو کتاب اللہ ماننے والے کون؟ یہودی، اہل کتاب، تورات کو اللہ کی کتاب، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا سچا نبی ماننے والے تھے، لیکن اللہ نے ان کی بے عملی کو کفر بھی کہا ہے، ان کی بے عملی کو اور کتاب اللہ کی ذمہ داریاں پوری نہ کرنے کو اللہ نے تکذیب کہا ہے، جھٹلانا کہا ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ایسے ظالم لوگوں کو کبھی پھر ہدایت نہیں دیتا، ان پر اپنی ہدایت کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ تو صحابہ کے سامنے یہ مثال موجود تھی، اللہ نے یہ مثال بیان کر کے محض یہود کی مذمت نہیں کی، اللہ نے بتایا کہ یہ طرز عمل کہیں اے مسلمانوں تم کتاب اللہ کے ساتھ نہ کرنا۔ جو اللہ کی کتاب کے ساتھ سلوک یہودیوں نے کیا ہے، تم وہ سلوک نہ کرنا۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین افبہذا الحدیث انتم مدہنون وتجعلون رزقکم انکم تکذبون۔ اللہ نے قسمیں اٹھانے کے بعد فرمایا یہ تنزیل من رب العالمین ہے، رب العالمین کی نازل کردہ ہے، اور تم نے اس کتاب کا حصہ کیا مقرر کیا ہے اپنی زندگیوں میں، اپنے طرز عمل میں، اس کتاب اللہ کو مقام کیا دیا ہے؟ افبہذا الحدیث انتم مدہنون، تم اس پہ مداہنت کرتے ہو، سستی کرتے ہو، لاپرواہی کرتے ہو، وتجعلون رزقکم، اور تمہارا حصہ اس کتاب کے لیے کیا ہے؟ انکم تکذبون، کہ اسے جھٹلا رہے ہو، تو جھٹلا رہے ہو۔ اور جھٹلانا صرف یہ نہیں ہے، میں نے ابھی 2 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں، جھٹلانا یہ نہیں کہ بندہ کہہ رہا جی میں اس کو اللہ کی کتاب نہیں مانتا، جیسے مکے کے ابو جہل اور اس کی پارٹی کہتی تھی۔ اللہ نے یہودیوں کے طرز عمل سے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اس کتاب پر عمل نہ کرنا، دانستہ اس کتاب کے حکام کی پرواہ نہ کرنا، یہ بھی کفر ہے، اور اس کتاب کی ذمہ داریاں پوری نہ کرنا یہ اس کو جھٹلانے کے برابر ہے۔ بتائیے آج ہمارا معاملہ کیا ہے اس کتاب کے ساتھ؟ آج دانستہ پتہ ہونے کے باوجود ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں جی دنیا بھی تو رکھنی ہوتی ہے جناب۔ تو کیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین وہ اس دنیا کے بندے نہیں تھے؟ وہ کوئی اور زمین تھی، کوئی اور آسمان تھا، وہ بھی اسی زمین پر اور اسی آسمان کے نیچے رہتے تھے۔ اور جس طرح آج میں اور آپ ابن آدم ہیں، آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، وہ بھی سارے کے سارے اولاد آدم تھے، لیکن تکذیب، کفر، جھٹلانا، اللہ کے احکام کی پرواہ نہ کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کی پرواہ نہ کرنا، آپ کی سنتوں کی پرواہ نہ کرنا، آج یہ طرز عمل ہے ہمارا۔ اور دیکھیں قرآن کتنی عظیم کتاب ہے، اللہ نے خود فرمایا، پہلے بھی ذکر کیا، پھر یاد دہانی کے لیے عرض کرتا ہوں کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر یہ کلام ہم نے کسی پہاڑ پہ اتارا ہوتا تم دیکھتے، خاشعا اللہ کے حکموں کے سامنے دبنے والا، متصدعا من خشیۃ اللہ اللہ کی خشیت اور ڈر کی وجہ سے پھٹ جانے والا۔ اللہ نے فرمایا کہ جو رب کا حقیقی ڈر اپنے دل میں رکھتے ہیں، یہ کتاب ایسی ہے کہ جب وہ لوگ یہ کتاب سنتے اور پڑھتے ہیں تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، ان کے
چمڑیاں کھالیں اور ان کے دل ان پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے، کپ کپی طاری ہو جاتی ہے۔ یہ قرآن کی خوبی، اس قرآن کی خوبی جو میں اور آپ پڑھتے ہیں، اس کی خوبی بیان ہو رہی ہے۔ اس کی تفسیریں پڑھ لینا، بڑی بڑی تفسیریں لکھی گئی ہیں، اب بھی لکھی جا رہی ہیں، قیامت تک لکھی جاتی رہیں گی۔ تفسیریں پڑھ لینا، ترجمہ پڑھ لینا، یقیناً اس کا فائدہ ہے۔ اور میں الحمدللہ اس کی دعوت بھی دیتا ہوں کہ قرآن کا ترجمہ پڑھا کیجیے، تفسیریں پڑھیں، لیکن نری تفسیریں اور ترجمے پڑھنے سے بھی بات نہیں بنے گی۔ علامہ اقبال نے یہ مسئلہ بھی حل کیا ہے، ان کا شعر بھی ہے، اور کہیں مجھے ایک واقعہ بھی پڑھنے کو ملا۔ کہتے میں اپنے بچپن میں قرآن پڑھ رہا تھا، بچپن کی بات ہے، سیالکوٹ میں نماز کے بعد قرآن پڑھ رہا تھا، تو مسجد سے والد صاحب آ گئے، تو میں قرآن پڑھ رہا تھا۔ کیا کر رہے ہیں؟ جو قرآن پڑھ رہا ہوں۔ میں حیران ہوا کہ میں روزانہ ہی پڑھتا ہوں، اسی ٹائم پڑھتا ہوں، اور آج انہوں نے آ کے پوچھا کہ کیا کر رہے ہیں؟ کبھی سوال نہیں کیا، سوال کرنے پر حیران ہوا۔ تو میرے قرآن پڑھنے پہ کہنے لگے، دیکھو بھی یہ قرآن جب تک اپنے دل پہ اترتا ہوا محسوس نہیں کرو گے، جڑا پڑھنے کا فائدہ نہیں ہے۔ اس بات کو پھر ایک شعر بھی انہوں نے کہا ہے، شعر بھی کہا کہ تم رازی کی تفسیر پڑھ لو، کشاف والی تفسیر پڑھ لو، فلاں اور فلاں تفسیریں پڑھ لو، قرآن کی گرہیں تم پر نہیں کھل سکتی جب تک یہ کتاب اپنے دل پہ اترتا محسوس نہیں کرو گے، اس کی گرہیں نہیں کھلیں گی۔ اس قرآن کو دلوں پہ اتارنے کی ضرورت ہے، اور سمجھ میں یہی بات آتی ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اس قرآن کو اپنے دلوں پہ اتارا تھا۔ اور قرآن جب بھی بات کرتا ہے، دیکھیں 3 اعضاء ہیں انسان کے سیکھنے کے چینلز، دل ہے، آنکھیں ہیں اور کان ہیں۔ آنکھوں سے دیکھتا ہے، کانوں سے سنتا ہے، اور دل کے اندر وہ چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں۔ اور میں نے جو غور کیا ہے، آپ بھی غور کر لیں، ان تینوں میں سے اکثر مقامات پر قرآن میں پہلے قلب کا، دل کا ذکر ہوا ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، قلوب کا ذکر پہلے ہے۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا، یہاں قلوب کا ذکر بعد میں ہے، آنکھوں کانوں کا ذکر بعد میں ہے۔ سورہ نحل میں اللہ نے فرمایا أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ۔ اللہ رب العزت نے دلوں کا ذکر بھی کیا، تو اکثر مقامات پر دل کا ذکر پہلے ہے۔ میں نے عرض کیا اکثر مقامات پر تو دل کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے قرآن کو اپنے دلوں پر اتارا تھا۔ جب قرآن دل پہ اترتا ہے، انسان ان آنکھوں سے پڑھنے کی بجائے اپنے دل سے پڑھتا ہے، قرآن کی باتیں اپنے ان کانوں سے سننے کی بجائے اپنے دل کے کانوں سے سنتا ہے، تو پھر قرآن کا اثر ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے، فرمایا ہے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ یہ ظاہری آنکھیں اندھی نہیں ہوئی، دل ہیں سینوں کے جو اندھے ہو گئے ہیں۔ تو قرآن دل پہ جب تک نہ اترے، جب تک قرآن کو اپنے دل پہ اترتا محسوس نہ کریں، اور یہ اس احساس کے ساتھ، وہ کتنے ہمارے سلف صالحین تھے، قرآن اٹھاتے تھے پڑھنے کے لیے تو جیسے اس کے ساتھ اپنے سینے سے لگاتے، محبت سے، ایسے پیار سے لگاتے تھے، اور کہتے تھے کلام ربی، کلام ربی، یہ ہمارے رب کا کلام ہے، یہ ہمارے رب کا کلام ہے۔ اللہ کا کلام، اسے کلام الہی کے احساس و ایمان کے ساتھ اور اس یقین و پختگی کے ساتھ پڑھیں کہ رب کا کلام ہے۔ اللہ نے کلام فرمایا، اور جب اللہ کلام فرماتا تھا یا فرماتا ہے قرآن میں، اللہ نے فرشتوں کی کیفیت کا ذکر کیا ہے۔ اللہ کا کلام سن کے فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں، فرشتے بے ہوش، حتی اذا فزع عن قلوبہم قالوا ماذا قال ربکم۔ اللہ کے کلام اور خطاب سن کر فرشتوں پر بے ہوشی طاری ہوتی ہے، پھر اس کے بعد ہوش میں آتے ہیں۔ اور قرآن میں اللہ نے بتایا ہے کتنے لوگ ایسے ہیں قرآن سنتے ہیں ان کی آنسوں کی جھڑیاں لگ جاتی ہیں، قرآن پڑھتے ہیں ان پر ایک بے خودی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ اللہ ہمیں بھی عطا فرما دے۔ میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ ہماری محرومی ہے۔ سوچیں، ہم قرآن سنتے اور پڑھتے ہیں، ہم پر یہ کیفیت طاری نہیں ہوتی۔ قرآن میں یہ اثر موجود ہے،
قرآن کریم میں یہ اثر موجود ہے، آج بھی موجود ہے، قیامت تک موجود رہے گا. لیکن ہم ایسے ہو گئے ہیں ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوا، دلوں میں سختی ایسی آ گئی ہے کہ یہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہیں. قرآن بڑی عظیم کتاب ہے، یہ دلوں پر لرزہ طاری کرنے والی کتاب ہے. اور ایک اور آیت میں سورہ رعد میں اللہ نے فرمایا کہ یہ ایسی کتاب ہے قرآن مجید سجرت بہ الجبال، اللہ نے ویسے اس کتاب کو انسانوں کی ہدایت کے لیے اتارا ہے، نصیحت اور تذکیر کے لیے اتارا ہے، اسے کسی اور مقصد کے لیے نہیں اتارا. لیکن اللہ نے بتایا اگر کسی کتاب سے پہاڑ چلائے جا سکتے ہوں، کسی کتاب سے مردوں کو قوت گویائی بخشی جا سکتی ہو، کسی کتاب سے زمین میں شگاف ڈالے جا سکتے ہوں، تو وہ صرف یہ کتاب ہے. یہ تاثیر والی کتاب. اور ہم اس کتاب کو سن سن کے پڑھ کے نیرے بے اثر ہوئے بیٹھے ہیں، اثر لیتے نہیں. ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے، آخر وجہ کیا ہے، آخر ہم کیوں محروم ہیں. اللہ نے جو کیفیات ایمان والوں کی بیان کی ہیں صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین وہ پائی جاتی تھی، آج ہم میں کیوں نہیں ہے. آپ نے وہ سنا نہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں رات کے وقت قرآن پڑھ رہا تھا، تو قرآن پڑھتے پڑھتے اچانک گھوڑا پاس بندھا ہوا تھا، وہ بدکنے لگ گیا. میرا بیٹا بھی پاس لیٹا ہوا تھا، تو ڈر ہوا کہ کہیں قریب ہے تو اچھلتے اچھلتے میرے بیٹے پہ نہ چڑھ جائے. میں پڑھنا بند کر کے ذرا اس کے تو متوجہ ہوا، دیکھا معاملہ کیا ہے، کوئی چیز سمجھ میں نہ آئی، وہ بھی رک گیا. میں نے پڑھنا شروع کر دیا، تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ وہی کیفیت، پھر اٹھا دیکھا بالا کچھ سمجھ میں نہ آیا، پھر پڑھنا شروع کر دیا، پھر وہی معاملہ ہوا. میں نے بالآخر پڑھنے کا عمل ترک کر کے جب اٹھا فارغ ہو کے تو میری نگاہ ایسے غیر ارادی طور پر آسمان کی طرف اٹھی، تو ایسے لگا جیسے کوئی سائبان سا ہے، کوئی چیز ایسی، اور اس میں تھوڑی تھوڑی روشنیاں ہیں، قمقمے ہیں، اور وہ آہستہ آہستہ آسمان کی طرف بلند ہو رہی ہے آہستہ آہستہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأ یا ابن حضیر، اقرأ یا ابن حضیر، اقرأ یا ابن حضیر. اور حذیر کے بیٹے اسید قرآن پڑھتے رہتے، قرآن پڑھتے رہتے، قرآن پڑھتے رہتے. یہ تو اللہ کے فرشتے تھے جو تمہارا قرآن سننے کے لیے قریب آ رہے تھے. قرآن سن، فرشتے اترتے ہیں، قرآن کی قرأت و تلاوت پر فرشتے آتے ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ ثابت کیا ہے کہ تلاوت قرآن پر فرشتے آتے ہیں. اور فرشتے آتے ہوں تو میری اور آپ کی کیفیت یہی رہے گی جس کیفیت سے میں اور آپ پڑھتے ہیں. اگر ہم نہیں بدل رہے قرآن پڑھ پڑھ کے سن سن کے تو ایسی قرآت پر فرشتے کیسے آ سکتے ہیں؟ لیکن ویسے آتے ضرور ہیں. ایک حدیث نہیں کئی حدیثوں میں اس کی دلیل موجود ہے کہ تلاوت قرآن پہ فرشتے اترتے ہیں. اے اللہ ہمیں ایسی تلاوت قرآن نصیب فرما دے، ہمارے دل بدل جائیں، ہماری زندگیاں بدل جائیں. اے اللہ وہ کیفیات جو تو نے اپنے بندوں کی قرآن میں ذکر کی ہیں تلاوت قرآن کے حوالے سے، اے اللہ ہمیں یہ نعمت عطا فرما دے. آج اس نعمت سے محرومی پر علماء نے لکھا ہے کہ یہ کیفیت نہیں اور یقیناً یہ محرومی ہے. اس پہ دیکھیں اور کتنی محرومی ہے جن پر ہم روتے ہیں کہ نہیں روتے. کتنی کسی کو اولاد نہ ملی ہو، کیا جی اتنا عرصہ ہو گیا جی دعائیں کر رہے ہیں، اپنی محرومی بیان کرتے وقت انسان کے آنسو نکل جاتے ہیں. جی اتنا قرضہ ہے، جی اتنا قرضہ بڑھتا جا رہا ہے، کیا کروں. انسان اپنی اس تکلیف پریشانی کا ذکر کرتے ہوئے رو پڑتا ہے. اپنا گھر نہیں ہے جی، بے گھر ہے. انسان اس کا جب احساس دل پہ طاری ہو تو انسان کے آنسو نکل جاتے ہیں. نکلتے ہیں. یہ دنیاوی محرومیاں، یہ دینی محرومی علماء نے کہا ہے. اس محرومی کو محسوس کرتے ہوئے، اس کا اثر دل پہ ڈالتے ہوئے انسان کو اللہ کے آگے رونا چاہیے اس بات پہ کہ یا اللہ اتنی بڑی نعمت سے میں محروم ہوں کہ تیرے قرآن پہ رونا نہیں آتا، تیرے قرآن کی تلاوت پہ دل پسیجتا نہیں ہے، تیرے قرآن مجید پر تدبر کی توفیق نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کے ساتھ حقیقی شغف نصیب فرما دے. اور قرآن مجید کے حوالے سے جن نعمتوں کا قرآن نے خود ذکر کیا ہے کہ تلاوت قرآن کرنے یا سننے والوں کو یہ نعمتیں ملتی ہیں، وہ دل کا نرم ہونا، یہ جسم کا کپ کپانا، آنسوں سے آنسوں کی جھڑیاں لگنا، اے اللہ ہمیں بھی یہ نعمتیں عطا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.